السلام علیکم. شعبہ حالات آزرا پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ سینٹر کی جانب سے اہلیان پاکستان کو جشن آزادی کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. میں ہوں آپ کا میزبان ہدایت سلیم. میں ہوں زلیخا عزیز مندوخیل. آج ہم جس مقام پر موجود ہے، قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام یہیں پہ گزارے. جی بالکل، آج ہم موجود ہیں قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت بلوچستان میں، اور آج ہم بابا قوم کی سوچ، ان کی فکر اور ان کے نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کریں گے. آج ہم نے کچھ مہمانوں کو مدعو کیا ہے، جس میں بڑی تعداد طلبہ، نوجوان اور متبرین بھی موجود ہے. زلیخا، سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ناظرین اور حاضرین سے ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کا تعارف کروائیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالخالق ہزارہ صاحب، صوبائی وزیر ہیں کھیل و ثقافت کے. اس کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں سردار محمد قاسم سارنگزئی صاحب، ایک قبائلی رہنما ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو ان کی قربت ہے، وہ جب ہم ان سے بات کریں گے، سوال کریں گے، وہ سب کے سامنے ہوگا. اور اسی کے ساتھ موجود ہیں خان گل مندوخیل صاحب، جو ایک تجزیہ نگار اور دانشور بھی ہیں. اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں شیر احمد کمرانی صاحب. جی، آپ پرنسپل ہیں ہجرہ ریزیڈنشل کالج کے، اور ہمارے لیے آج ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ سب ہمارے بیچ اس خوشی کے موقع پر موجود ہیں. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا پہلا سوال عبدالخالق ہزارہ صاحب سے. قائد اعظم کا سب سے اہم نظریہ یہ تھا، انہوں نے بر صغیر کو تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور دیا. آپ قائد اعظم کی اس سوچ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے میں اہل وطن کو دل کی گہرائیوں سے جشن آزادی مبارکباد کہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جس حالات میں، جس صورتحال میں اس وقت کے معرضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقائے کار کی جو ولولہ انگیز قیادت تھی اور ان کی جو ایک اسٹرگل تھی، اس حوالے سے جو ہے مطلب 14 نکات آپ بیچ میں آئے. ہرچند کہ اس وقت کے بہت سارے جو ہے ان کے ہمارے اپوننٹس، جو آج بھی وہاں پہ ہمارے اپوننٹس ہیں، اس ملک کے اپوننٹس ہیں، آج تک اس ملک کو قبول نہیں کیا انڈیا نے، تو ان کے لیڈر صاحبان وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ جو بھی یہاں پہ 14 نکات لایا ہوئے، اس حوالے سے اس پہ عمل درآمد ہو سکے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہماری یوتھ، ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے اپنے نیندیں حرام کر کے، راتوں کی نیندیں حرام کر کے، اپنے جائیدادیں فروخت کر کے، یا اپنی دن رات کی قربانیاں دے کر، اپنے اولادوں بچوں کی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا. آج ہمارے اوپر کم از کم یہ فرض ہے کہ ہم اس کو کس ڈگر پہ لے جا رہے ہیں. جشن آزادی منانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے سال جو ہم نے جشن آزادی منایا، اس کے ثمرات، اور آج ہم ایک سال گزرنے کے بعد ہم نے کیا اس ملک کو دیا ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں، کیا آپ مخلصانہ طور پر یہاں پہ کام کیے؟ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کیا آپ صحیح معنوں میں اپنی تعلیم حاصل کیے؟ اگر آپ پروفیسر ہیں، اگر آپ پولیٹیشین ہیں، اگر آپ آفیسر ہیں، کیا میں کم از کم اپنے آپ کو یہ مورد الزام ٹھہراؤں گا، میں اپنے ضمیر کے سامنے بالکل جواب دہ ہوں گا کہ اگر پچھلے سال کی بنسبت اگر اس سال میں نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے ڈپارٹمنٹ میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا، تو میں ملامت ہوں. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے اس چیز سے مخلصانہ طور پر آگے ہم ڈیلیور کریں، اور تاکہ ہم دنیا میں اپنے ملک کا نام اس باوقار اور ان کی کریڈیبلٹی، ان کی سینکٹیٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. تو یہ ہم سب کا فرض ہے. ہماری یوتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، سب سے زیادہ ذمہ داری آج ہماری یوتھ کے اوپر بھی ہے کہ آج ہماری یوتھ نے کیا کرنا ہے. کووڈ-19 کے بعد آج جو صورتحال بنی ہے، یہ فیصلہ ہماری یوتھ نے کرنا ہے. مجھے معلوم ہے کہ چونکہ میرا ڈپارٹمنٹ یوتھ ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جس وقت کسی قوم کے یوتھ نے فیصلہ کر لیا، اس وقت کسی قوم کی تقدیر بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگے گا.
میرا سوال سردار محمد قاسم سارنگزی صاحب سے ہے. سردار صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کی زندگی میں جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب تھے ان کے ساتھ آپ بہت قریب رہے ہیں, ان کی محفل میں آپ رہے ہیں, ان کی جو سوچ تھی اس وقت, جو ان کا نظریہ تھا, آج ہمارا ملک کس جانب جا رہا ہے, آپ کی جو اپنی سوچ ہے اس حوالے سے وہ میں آپ کی زبانی سننا چاہوں گا, بلکہ ہم سب سننا چاہیں گے, ناظرین بھی سننا چاہیں گے. سب سے پہلے تو میں یوم آزادی کیا مبارکباد سب کو دیتا ہوں. بہت خوشی ہے کہ یہ دن پھر ہمیں نصیب ہوا, اور آج ہم قائد اعظم ریزیڈنسی جو قائد کی رہائش گاہ تھی اس میں موجود ہے. بچے, جوان, بوڑھے سب بیٹھے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. اس وقت قائد اعظم صاحب جب زیارت آئے تھے تو ہم بچے تھے, اسکول پڑھ رہے تھے, ملاقات تو ہماری کوئی نہیں ہوئی تھی. تقریباً اس وقت ہم شاید تیسری چوتھی جماعت میں تھے. میرے دادا محترم خان بہادر سردار مراد خان ان کے پاس آئے تھے تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ مجھے جانتے ہو, میں کون ہوں؟ انہوں نے بولا نہیں میں آپ کو, تو آپ ہمارا ملک کو آپ نے آزاد کیا ہے, آزادی کے خاطر ہمیں خوشی ہوئی ہے بہت, ہم آپ کے پاس آئے ہیں. انگریز نے مجھے خان بہادری کا تمغہ دیا تھا, خان بہادری کا لقب دیا تھا, وہ میں آج آپ کے جولی میں پھینک رہا ہوں, انگریز کا لعنت پھینک رہا ہوں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ملک آزاد ہوا ہے, ہمیں آپ نے آزاد کرایا. تو انہوں نے بولا کہ پہلے بھی مجھ سے ملاقات ہوا ہے, آپ کو یاد ہے؟ تو میرے دادا بولتے کہ مجھے یاد نہیں لگتا ہے کہ آپ سے ملاقات ہوا ہے. بولتے میں وکیل تھا اس وقت, میں وکیل تھا, زیارت آیا تھا یہاں پر, ماری پھولوں میں گھوم رہا تھا, کینچی اس کے ہاتھ میں تھا. میں وہاں گیا, وہاں جو پھول میں خشک پھول تھے وہ میں خود اپنے ہاتھ سے کاٹ رہا تھا. اس وقت میں وکیل تھا, آپ کو یاد ہے؟ پھر میرے دادا نے کہا تھا بالکل مجھے یاد ہے کہ اس وقت واقعی آپ آئے تھے, لیکن یہ میں پہچان نہ سکا کہ آج آپ وہی آدمی ہیں. تو ان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے ہمارے قوم کو, پاکستانیوں کو آزاد کیا. پاکستان تو آزاد ہو چکا لیکن اس کے لیے قانون سب کچھ بن گئے. خدا کرے کہ آپ اسی حال پہ رہے. لیکن ہم تو 14 اگست مناتے ہیں, 14 اگست کے دن زندہ باد کا نعرے لگاتے ہیں, بہت خوشی سے نعرے لگاتے ہیں. لیکن جب وہ دن چلا جاتا ہے اگلے روز ہم پھر جاتے ہیں اس کو کہ کیا تھا جو کل ہم نے منایا, وہ دن ہم بھول جاتے ہیں. لیکن ہمیں وہ دن نہیں بھولنا چاہیے, یہی کہنا تھا میرا. والسلام. بہت بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ. خانپور مندوخیل صاحب 11 اگست 1947 کو دستور سازی اسمبلی میں اپنی خطاب کیا اور 2 قومی نظریہ پیش کیا تاکہ پاکستان میں لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی ہو. آپ اس تناظر میں کیا فرمائیں گے؟ ایک سیلفلیس آدمی جس کے اپنا کوئی مفاد نہیں تھا, جس کا اپنا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں تھا, انڈین نیشنل کانگریس میں انہوں نے 1906 میں وہ چلے گئے اور ان کے ذہن میں ایک خاکہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے لیے کیا چاہتے ہیں, اور وہ اسی کے اوپر عمل کرتے رہے 1947 تک. آخر ان کی زندگی مطلب قربان ہو گئی, ان کو پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جتنی جائیدادیں ان کی بامبے میں تھی, کراچی میں تھی, حالانکہ گجرات کاٹیاوار کے رہنے والے تھے, وہاں سے وہ 19 سنچری میں مائگریٹ کر کے سندھ آ گئے تھے. کراچی میں انہوں نے اپنی ریزیڈنس سنبھال لی اور ہر جگہ ان کے جائیدادیں تھی کراچی میں. اور ایجوکیشن کے بغیر قوم آگے جا ہی نہیں سکتی ہے. آپ جو مرضی کر لیں, جو مرضی ٹرائی کر لیں, طاقت اصلی ادھر ہے, طاقت ادھر ہے. اور اگر آپ کو اچھے اساتذہ مل جائیں, بے شک آپ ٹاٹ پہ پڑھیں, محنت کرنے سے ہی بچے آگے جائیں گے. اور اگر
मतलब इस मुल्क में जिन्ना साहब जैसे चंद लोग और होते तो आज पता नहीं हम कहाँ होते। पाकिस्तान बनते साथ ही उनको पहले बीमार हो गए गरीब। वो वाहिद आदमी है जो पाकिस्तान की पूरी सब कॉन्टिनेंट की तारीख में जिसको मैं कहता हूँ कि वो जीनियस है। हालांकि गांधी भी साउथ अफ्रीका में लॉयर था, उसके नाम पे उधर बस स्टैंड वगैरह सारे बने हुए हैं जोहानिसबर्ग में, और उधर महात्मा गांधी के नाम पे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, आला तरीन लॉयर था, जिन्हें भी काम नहीं था। इनकी वजह से ये सब कॉन्टिनेंट अंग्रेज से आज़ादी इसको मिली, अंग्रेज को जाना पड़ा। अगर ये लीडर ना होते हमारे तो बाकी हम लोग गुजरी होते, गुलामी में कहीं ना कहीं फंसे होते। इसलिए बच्चों याद रखो कि इल्म ही से आगे बढ़ोगे। शेर अहमद कमरानी साहब की तरफ जाऊंगा। सर, आपसे जो मेरा सवाल है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब फरमाते हैं कि हमारे जो इखलाकी इक़दार हैं वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी उसूल पर मबनी है और कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आप क्या फरमाएंगे इस पर, किस तरह से रोशनी डालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अहलियान वतन को जश्न आज़ादी पे मुबारकबाद दिल की अता गहराइयों से पेश करता हूँ। इस सिलसिले में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की विज़न जो है वो बिल्कुल एक क्लियर विज़न है। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगा। रियाज अली शाह साहब मैं अस्पताल में शोबे टीबी के प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी डायरी में कुछ ऐसी बातें लिखी थी और उनमें से उनका इक़्तिबास 11 सितंबर 1988 को जंग अखबार में छप चुका है। शाह साहब लिखते हैं कि हम ज़ियारत में दवाई की असरात को मालूम करने के लिए कायद रहमतुल्लाह के पास बैठे तो हमने महसूस किया कि कायद रहमतुल्लाह अलैह कुछ बोलना चाहते हैं और इज़्तिराब में हैं। वो बात उनकी ज़बान तक आके, लबों तक आके रुक जाती है क्योंकि हमने उसे बोलने से मना किया था। उनकी तबीयत शदीद ख़राब थी। जब हमने इस ज़ाती कशमकश में उसे देखकर हमने ये चाहा कि उसे इस ज़ाती कशमकश से आज़ाद करते हुए हमने अज़ ख़ुद उसे दावत कलाम दी तो वो बोलने लगे। और ये बड़ी, अब ये जो मैं बात करूँगा ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, इसको ज़रा सारी कौम सुन लें। कायद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आप जानते हैं कि जब मुझे महसूस होता है कि पाकिस्तान बन चुका है, मेरे को किस कदर इत्मीनान होती है। ये बहुत मुश्किल काम था, इसे मैं अकेला नहीं कर सकता था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी फैज़ है कि आज पाकिस्तान वजूद में आ गया। अब पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस मुल्क को खिलाफत राशिदा का नमूना बनाए ताकि अल्लाह पाक अपना वादा पूरा करे और मुसलमानों को ज़मीन की बादशाहत अता करे। ये कायद आज़म रहमतुल्लाह की जो विज़न है वो ये है। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू उसका क्या है कि पाकिस्तान खिलाफत राशिदा का नमूना बने, और दूसरा पहलू उसका क्या है कि मुसलमान ज़मीन की बादशाहत हासिल करें। इन दो पहलुओं पे जब हम गौर करते हैं कि हमने इसके लिए क्या किया और हमें इसके लिए क्या करनी चाहिए, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। तो मैं समझता हूँ कि पहले के लिए
ضروری یہ ہے کہ تعلیم کو علم کے ساتھ جوڑا جائے. تعلیم علم کے بغیر کسی کو ایمان کے اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان کے بغیر اخلاق بلند ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تعلیم کو علم الوحی کی تابع کیا جائے، اور ہمارے جتنے ادارے ہیں ان میں ریفارمز کیے جائیں، اور ان کو اس پیٹرن پہ لایا جائے کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیہ کا بھی اعلیٰ انتظام کیا جائے. اور دوسرا جو اس کا پورشن ہے کہ مسلمان زمین کی بادشاہت کیسے حاصل کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روایتی جو تعلیم ہے اس سے ہٹ کر ہمارے تعلیمی اداروں میں جدید ٹیکنالوجی جدت کے ساتھ اس پر عمل درآمد ہو، اور وہ تعلیم ایسا ہو کہ جو ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم دنیا کے دوسرے قوموں کی پوری طرح مقابلہ کر سکیں، بلکہ ان سے آگے بڑھ سکیں. تب جا کے یہ ویژن پورا ہوگا. کنوانی صاحب, thank you so very much for your great words. زلیخا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو آج ایک چھوٹا ننا منا شہزادہ ایک ستارہ ہمارے ساتھ موجود ہے؟ ہم بلائیں گے فیضان شیخ کو جو حب سے ہیں، اور وہ اپنی آواز میں ملی نغمہ سنائیں گے سب کو. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت دوں گا شیخ فیضان.
خالق ہزارہ صاحب، قائد اعظم نے ایک پرامن پاکستان کا نظریہ دیا جہاں پڑوسی ممالک اور دنیا جہاں سے دوستانہ تعلق کا استوار ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں قائد اعظم نے اس قسم کی مثبت سوچ کیوں رکھتے تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح ان کا ایک ویژن تھا اس خطے کو، خصوصاً پاکستان کو، دنیا کے ان تمام جو پراسپیرس ممالک ہیں، قومیں ہیں، ان کی برابر لانا چاہتے تھے. وہ کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ ہم صدیوں تک اکٹھے رہ چکے ہیں، وہ ان کے ساتھ جو ہے مطلب ہم کسی کنفرنٹیشن میں جائے یا کسی جھگڑے یا فساد میں جائے. لیکن انڈیا کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے. 1948 میں آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی انہوں نے کوشش کی یہاں پہ ہمارے اوپر جو ہے بہت مرتبہ، کئی مرتبہ جو ہے انہوں نے جنگ مسلط کی، جہاں پہ ان کو منہ توڑ جواب تو ملا ہے، لیکن اس سے جو ہے خطے کی کوئی اس طرح کی خدمت نہ ہوئی ہے، خطے کے لیے کوئی بہتری نہیں ہوئی ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح اور خصوصاً ان کے رفقائے کار، بلکہ آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہماری بہتر تعلقات ہوں. جس طریقے سے اقلیتوں کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اپنے پہلے اسپیچ میں 11 اگست کو جو کیا تھا کہ اقلیتوں کے حوالے سے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا، آج وہ پاکستان میں کم از کم ہے، لیکن انڈیا کی سرزمین میں کشمیریوں کے ساتھ جس دہشت گردی، جس وحشتناک طریقے سے، جس انسانیت سوز جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ اس کا ثبوت ہے کہ انڈیا کبھی بھی اقلیتوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوا ہے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی اقلیت ہو، یہاں پہ وہ ان کے اپنے مذاہب کو قبول کرے. تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن تھا، اس ویژن کو اگر ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں، انڈیا بھی ساتھ لے کر، یا کہ ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ چلتے، تو آج اکنامکلی یہ خطہ بشمول انڈیا اور پاکستان، یہ خطہ ایک ترقی کے منازل طے کر چکے ہوتے. لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا. وہ ہر بار ان کی ایک مضمون کوشش ہے کہ وہ یہاں پہ جو ہے مطلب مذہبی منافرت پھیلائے، وہ یہاں پہ جو ہے مطلب قومی منافرت پھیلائے، وہ یہاں پہ مختلف المذاہب ہے ان میں جو ہے مطلب آپ صاف دیکھ رہے ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں. ان کے ٹاپ کے بیوروکریٹس وہاں پہ میڈیا کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے جو اگر کمزور کرنا ہے پاکستان کو تو ہم نے وہاں پہ فرقواریت پھیلانا ہے، ہم نے مذہبی منافرت کو ہوا دینا ہے، ہم نے وہاں کے لوگوں کو آپس میں الجھنا ہے. تو یہ ان کی خواہش ہے. وہ کبھی بھی پاکستان کو، میں نے کہا، قبول نہیں کیا اور قبول نہیں کرے گا. اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جس طرح میں نے کہا کہ آج کا دن جس طرح منا رہے، خوشیاں منا رہے، میرے بزرگ نے کہا کہ آج کے بعد ہمیں اس کو بھولنے نہیں چاہیے، بلکہ پورا سال ہم نے جشن آزادی منانا ہے. جشن آزادی کس حوالے سے منانا ہے کہ ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے انڈیا جس بھی شعبے زندگی میں ہمارے ساتھ کمپیٹ کرے گا، ہم ان کو شکست دیں گے، چاہے وہ جس بھی میدان میں ہو. وہ اسپورٹس کا میدان ہو، وہ ایجوکیشن کا میدان ہو، وہ میڈیکل سائنس کا میدان ہو، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا میدان ہو، وہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، وہ بلیو اکانومی کے حوالے سے ہو. ہر شعبے زندگی میں ہم نے، ہماری یوتھ نے، ہمارے بچوں نے، ہم نے ان کو شکست دینا ہے اور ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. تھینک یو سر. میرا اگلا سوال سردار صاحب، ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا. سردار صاحب، ہمارے پیارے قائد فرماتے تھے کہ پاکستان میں جتنے ہمارے شہری ہیں ان میں مذہبی اعتبار سے، رنگ و نسل یا زبان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، وہ تمام برابر ہیں. یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کے سوچ کی عکاسی تھی. آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ تو ان کا جو کہنا تھا وہ تو بجا تھا. ہم تو اس ملک کے ساتھ وفادار ہیں. ہمارے عوام، ہمارے عوام انتہائی وفادار ہے. ہمارا وہی سوچ ہے. سوچ تو ان کا تھا، لیکن اسی سوچ کا ہم پیروی کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. اس کے ہماری قوم، ہمارے عوام، یہ سب وفادار ہے اس ملک کے ساتھ. لیکن جس کو ہم آگے ایوانوں میں بیچتے ہیں، ان کے جب ہم حالات دیکھتے ہیں، وہ کہ اپنے میں الجھ پڑتے ہیں. جیسے خالق ہزارہ صاحب نے کہا تھا، ان کا اپوزیشن میں، اقتدار والوں میں جھگڑے ہوتے ہیں روز. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. عوام کو سکون ان کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا.
خان گل مندوخیل صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا نظریہ تھا اگر پاکستان کو عظیم ملک بنانا ہے تو ہم سب کو عوام کی فلاح و بہبود کی طرف راغب ہونا ہوگا. آپ اس نظریے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فلاحی مملکت تو اس وقت بنے گی جس وقت آپ ایک دفعہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. جو جناح صاحب کا آئیڈیا تھا اور جس طریقے سے وہ اس کو لے کے جانا چاہتے تھے، ایک سٹیج تھی 1947 میں کہ آپ کے پاس پتہ نہیں 68 یا 58 میگا واٹس ٹوٹل بجلی تھی پاکستان پورے میں. لیکن جو سپیڈ تھی 1950s یا 1940s میں اٹھنے کی، اب بدقسمتی سے نیچے کی طرف چلے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں پیرامڈ وہ ایک جگہ پہ پہنچ کے اس کے بعد ہمارا ڈکلائن شروع ہو چکا. ابھی اسی نسل پہ بھروسہ رکھیں، تعلیم کی طرف توجہ دیں، اچھے ٹیچرز بھرتی کریں، لیکن ان کو اوپر اٹھانے کے لیے آپ کو انگلش، سائنسز، میتھمیٹکس، کمپیوٹرز، فلسفی، میڈیسن وہ چاہیے. اور ترقی سوائے تعلیم کے اور کسی چیز سے نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سر. نوجوانوں کے حوالے سے کمرانی صاحب سے سوال پوچھوں گا. کمرانی صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح کو بڑی ایکسپیکٹیشنز تھی اپنی جو ان کے ینگسٹرز تھے. ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ایٹ لیسٹ اپنے والدین سے اور جو ریاست کے معاملات ہیں اس میں ضرور راست گوئی سے کام لیں. بڑی گہری بات کی انہوں نے. اس پہ میں آپ کے کمنٹس لینا چاہوں گا، ہم سب سننا چاہیں گے آپ کو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چاہے کوئی فرد ہو، گروہ ہو، قوم ہو، جب تک اس میں راست بازی نہیں ہوگی، یہ کانفیڈنس نہیں ہوگا، یہ خود اعتمادی نہیں ہوگی کہ وہ راست بازی سے کام لے، اس وقت تک اس کا آگے ایک قدم بڑھنا بھی مشکل ہے. اسی لیے قرآن پاک میں تو یہ فرمایا گیا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. اور یہ بات یقیناً میرے خیال میں سارے مہمانان گرامی اسی بات پہ صبح سے بات کر رہے ہیں کہ آگے جانے کے لیے ہم نے اپنے معماران قوم کو اٹھانا ہوگا. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میرا بچہ راست باز اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک میں خود سچ بولنے والا نہ بنوں. کسی استاد کے شاگرد اس وقت تک راست باز نہیں بنیں گے جب تک وہ استاد خود اس میں یہ کانفیڈنس نہ ہو کہ وہ سچ بولے. تو یہ ضروری ہے کہ ایز اے ہول ہم نے تمام تعلیمی اداروں میں، کیونکہ ترقی کسی دلدل سے نکلنا جو اس وقت ہم بری طرح بہت سارے مسائل میں، قومی مسائل میں پس چکے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو اوپر اٹھائیں اور ان کو ان کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھائیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اور یقینی بات ہے کہ جب تک ان میں راست سچ بولنے کی قوت نہیں ہوگی، ان میں خود اعتمادی نہیں ہوگی. اقبال نے جس طریقے سے خودی کے لیے بات کی ہے اور ان کی خودی کو ہم بلند نہیں کریں گے، اس میں ہم آگے نہیں بڑھائیں گے، اس وقت تک ہم آگے نہیں چل پائیں گے. آج کے دن کے حوالے سے آج کے نوجوان کو، آج کے پاکستانی نوجوان کو مختصراً کیا میسج دیں گے آپ؟ کہ یہ دن جو ہے تجدید عہد کا دن ہے، یہ دن عہد و پیمان کا دن ہے، یہ دن وعدہ و وعید کے دن ہے. آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو بھی خامیاں، جو بھی ڈرا بیکس، جو بھی کمزوریاں ہماری سوسائٹی میں، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد اگلے سال تک انشاءاللہ تعالی ہم جب اپنا 14 اگست اگلے سال منائیں گے
اس میں ہم اپنے ضمیر کے سامنے بہت زیادہ باافتخار فیل کریں گے، پراؤڈ محسوس کریں گے کہ 1 سال تک کم از کم میں نے اپنے حوالے سے اتنا کام کیا. ہر ایک نے جس بھی شعبے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری اسٹوڈنٹس اگر آج بھی اگلے سال یہ کہیں کہ 1 سال میں نے اپنی پڑھائی میں جو ہے مطلب دیانتداری کی ہے، مخلصانہ طور پر میں نے پڑھائی کی ہے، ٹیچر یہ کہے کہ میں نے 1 سال اپنی جو ہے مطلب جو میں نے ڈیلیور کرنا تھا میں نے بڑے خلوص، محنت اور پنکچولیٹی سے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا. اور اسی طرح ہماری پولیٹیشنز پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے، ہر ایک اپنا جو ہے مطلب جو کام ہے وہ احسن طریقے سے نبھائے. اور یہی ہماری جو ہے مطلب 14 اگست منانے کا بہترین طریقہ ہے